ناظرین ہم بات کریں آئینی ترمیم کے حوالے سے. حبیب صاحب ایک مرتبہ پھر سے آپ کا گمان، آپ کی توقعات صحیح ثابت نہ ہو سکیں. آئینی ترمیم کے معاملے پر آپ کہہ رہے تھے کہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی، لیکن ہو گئی. میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی اچھی توقعات کم ہی پوری ہوتی ہیں، اور بالخصوص جب وہ پاکستان سے وابستہ ہوں اور پاکستان کے سیاستدانوں سے وابستہ ہوں، تو ان کا انجام مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیشہ برائی ہی ہوتا ہے. لیکن خیر جو کچھ بھی ہے، اب آئینی ترمیم تو ہو چکی اور اب یہ ہمارے دستور کا حصہ بنا دی گئی ہے. اب اس کے بعد ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدلیہ نام کا ایک ستون تھا وہ گرا دیا گیا ہے اس ترمیم کے ذریعے. وہ جو ہمارے دستور کے پہلے صفحے پر لکھ رکھا ہے، جس میں پہلے صفحے پر آپ کو پتہ ہے یہ لکھ رکھا ہے کہ جس میں یعنی پاکستان کے اندر عدلیہ کی آزادی ہر صورت میں یقینی بنائی جائے گی، جی وہ فقرہ عملی طور پر مٹا دیا گیا ہے. اچھا جی ہاں. تو حبیب صاحب جب ہم یہ تقریریں سن رہے تھے قومی اسمبلی کے فلور سے، ہاں ایک آپ کے سوال سے پہلے میں ایک اور بات واضح کر دوں. آپ نے کہا تھا کہ ترمیم یہ ہوئی، تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ غالباً 21 اور 11 تاریخ کی بات ہے. 11 یا 12 اکتوبر کو آسمانوں سے حکم جاری ہوا ایک دستے معجز نما کو پاکستان کے اندر کہ اب تم حرکت میں آؤ اور اپنے قدرت کے کرشمے دکھاؤ. تو وہ دستے سودا یکایک کہیں سے برآمد ہوا اور اس نے پورے کے پورے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا. پھر تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آ گئیں. ہاں آسمان سے آنے والا حکم تھا تو لہٰذا کسی کے پاس ٹالنے کی مجال نہیں تھی. اور اب زمین پر رہنے والے چرند و پرند اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے تو ان کے دعوے مانتے رہیں آپ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ آسمانی قوتوں نے ایک آپ یوں کہیے کہ الہام کی صورت میں اس کو ہمارے دستور کے اندر نازل فرمایا ہے. آپ چرند پرند کی بات کریں، قومی اسمبلی کے فلور پر سانپوں کی بھی باتیں ہو رہی تھیں اور بلاول صاحب بھی کالے سانپ کی بات کر رہے تھے، مولانا بھی کالے سانپ کی بات کر رہے تھے. میرے خیال سے دونوں کی تشریحات کچھ مختلف تھیں. ہماری مجبوری آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر بات کرنا سہل نہیں رہا. بات کرنے کے لیے کبھی جیسے میں کبھی دستے غیب کہتا ہوں، کوئی کالا ناگ کہتا ہے، کوئی کالا سانپ کہتا ہے، کوئی زہر کہتا ہے، کوئی دانت کہتا ہے. ہمیں اس طرح کے استعارے اور علامتیں استعمال کرنا پڑتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو عدالتیں بھی نہیں رہیں کہ جہاں پہ جا کے بندہ اپنا دکھ سکھ کو رو سکے گا اور اس کو انصاف مل سکے گا. تو لہٰذا اب تو بہت زیادہ محتاط ہونا، بلکہ احتیاط اور خوف میں بھی فرق میرا خیال ہے کہ مٹ جائے گا آئندہ کچھ دنوں میں. تو اب وہ بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے. جہاں تک کالا ناگ کا تعلق ہے تو یہ بات تو درست ہے کہ یہ ترمیم جب سیاہ لفافے میں، سیاہ رات میں اور سیاہ گاڑی میں حضرت مولانا فضل الرحمان کے سامنے پیش کی گئی تو اس میں واقعی بہت سارے سیاہ ناگ تھے، اور ان سیاہ ناگوں نے پاکستان کے عوام کو حاصل حقوق کو بالکل اپنے جبڑوں میں دبا رکھا تھا. ان اژدہوں نے پاکستان کے لوگوں کو حاصل دستوری آزادیوں پر، ان آزادیوں پر کنڈل مار کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پھر مولانا کی محنت سے ان میں کچھ کمی آئی. لیکن بہرحال اس ترمیم کا زہر آج بھی قائم ہے. مولانا سے بہت زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی. ان کی پارلیمانی قوت جتنی ہے ہم سب کے سامنے ہے، تو انہوں نے اپنی بساط بھر جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ کی اور اس میں سے کافی سارا زہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی. لیکن بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا کی موجودگی میں چھری کند نہیں ہوئی، تیز ہوئی ہے. ہاں کند ہوتی تو ہمیں کٹتے ہوئے زیادہ تکلیف ہوتی، لیکن تیز چھری سے ذرا کٹے ہیں تو تکلیف کیا احساس کچھ کم ہے. اچھا اب صاحب اب آئینی ترمیم تو ہو گئی، اب آگے کا پروسیجر چل پڑا ہے. 4 دن باقی ہیں پرانے چیف جسٹس صاحب کے جانے میں، اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے اب آئینی ترمیم کے مطابق 3 دن پہلے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے. تو کل تک کا ٹائم ہے، پارلیمانی کمیٹی بننی ہے. اب پارلیمانی کمیٹی کی فارمیشن جو ہے وہ اب اس کا مرحلہ سٹارٹ ہو چکا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کیا سچویشن؟ اچھا ابھی آپ نے گفتگو میں کچھ لفظ استعمال کیے ہیں، میں پہلے وہ واضح کر دوں. آپ نے کہا چیف جسٹس، آپ نے کہا عدلیہ. اس طرح کے الفاظ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی ہیں، لیکن چیف جسٹس کا مطلب اب وہ نہیں رہا جو آج سے پہلے تھا. اچھا. عدلیہ کا مطلب وہ نہیں رہا جو آج سے پہلے تھا. انصاف اور قانون کا اور دستور کا مطلب وہ نہیں رہا جو آج سے پہلے تھا. اچھا. آج سے پہلے ان میں کچھ معنی تھے، آج کے بعد آج جب صدر مملکت نے اس پر سائن کر دیے تو ان لفظوں کے معنی ختم ہو چکے ہیں. اچھا. اب آپ عدلیہ کے بارے میں یوں کہیے کہ ایک ایسا محکمہ جہاں پہ سرکاری ملازم ہوں گے
اور وہ حکومت کی بتائی ہوئی پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے, اس کو نافذ کریں گے اور انہیں جج کہا جائے گا. اچھا, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. آپ, یہ میرا خیال ہے کہ درست چیز ہے. تو آئندہ اب سے آنورڈ میں اب گفتگو جب کروں گا تو چیف جسٹس کو اسی محکمے کے سربراہ کے طور پر لیا جائے, نہ کہ عدلیہ سے کوئی معنی موسوم کر کے یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس دراصل عدلیہ کا سربراہ ہے. چیف جسٹس وہ شخص ہوگا جو ایک محکمے کا سربراہ ہوگا. تو خیر, تو عدالتی محکمے کے سربراہ کے تقرر کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی اس وقت بنائی گئی ہے, متناسب نمائندگی کے اصول کے, ظاہر ہے وہ متناسب نمائندگی کے اصول کے مطابق ہے. آپ اس ترمیم میں جس طرف سے جائیں گے آپ کو سامنے حکومت کھڑی نظر آئے گی. تو آپ اگر یہ متناسب نمائندگی کو بھی غور کریں کہ 12 رکنی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہوگی وہ دراصل بنائے گی, وہ چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی ٹاپ 3 میں سے, تو آپ نے غالباً اس کو پورے غور سے اس کو شاید نہیں دیکھا. تو میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے واضح کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ جو 12 رکنی کمیٹی ہوگی اس میں سیدھے سبھاؤ 7 لوگ تو حکومت کے ہوں گے, سینٹ اور اسمبلی کے ملا کے موجودہ نمبرز کو اگر ذہن میں رکھا جائے, اور 5 لوگ ہوں گے جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس میں مولانا بھی شامل ہوں گے. اور اس میں مولانا بھی شامل ہوں گے. اب مولانا آج کی تاریخ تک یہ ذرا مشکل ہے کہنا کہ مولانا حکومت میں شامل ہوں گے یا اپوزیشن میں شامل ہوں گے, لیکن بہرحال تو ہم انہیں ابھی اپوزیشن میں ہی شامل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, 7-5 کا نمبر ہوگا. جی, اس کے بعد 7-5 کا نمبر ہوگا. اور اگر 2/3 دیکھی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 8 لوگ چاہیے ہوں گے. 12 میں سے 8 لوگ چاہیے ہوں گے, تو 7 تو حکومت کے پاس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 1 رکن چاہیے, اور وہ 1 نمبر کہیں سے بھی میسر آ سکتا ہے, جیسے کہ حکومت کو سینٹ میں میسر آ گئے, جیسا کہ قومی اسمبلی میں میسر آ گئے. تو وہ 1 رکن جو ہے جب دست موجز نما اپنی کارکردگی دکھائے گا تو یقیناً وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا رکن پیدا ہو جائے گا جس کے ضمیر کی آواز اتنی بلند ہوگی اور وہ کہے گا کہ جناب میں ان 7 لوگوں سے سود کرتا ہوں ان کی تجویز پہ جو چیف جسٹس کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی یہاں پر بھی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز جو ہے وہ کرے گا, جو بھی کچھ بھی کرے گا. تو لہٰذا اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک حکومتی محکمہ ہے, اس کا سربراہ حکومت نے لگانا ہے لگا لیں, اب جس کو دل چاہتا ہے لگا لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب جس طرح ڈی سی لگانے سے حکومت کو فرق پڑتا ہے یا کسی محکمے کے سیکرٹری لگانے سے؟ باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا, یہاں پہ پاکستانی عوام کی بات ہو رہی ہے, باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا, ہاں, ان کے لیے خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ نہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, اس سارے سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کا اب کیا بنے گا؟ کیونکہ اس آئینی ترمیم کے تحت اب بہت سارے معاملات جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہیں, مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, بلے کے نشان والا معاملہ ہے, پھر اس کے علاوہ جماعت پر پابندی کا معاملہ پچھلے کچھ عرصے میں کافی اٹھا, یہ سارے معاملات کیسے پاکستان تحریک انصاف کو افیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب تو ایک آئینی بینچ ہوگا, دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ہے. اس میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں نا کہ عدلیہ اب وہ نہیں رہی, یا عدلیہ سے وہ مطلب نہ سمجھا جائے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں سمجھا جاتا ہے, تو میں اس کو واضح کر دوں. دیکھیے, عدلیہ کے پاس ایک قوت ایسی ہے جو صدیوں سے اسی کے پاس چلی آ رہی, وہ یہ ہے کہ بینچ کا فیصلہ عدلیہ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس آئینی ترمیم کے تحت بینچ کا فیصلہ بھی عدلیہ کے اندر نہیں ہوگا. بینچ کا فیصلہ بھی نکال کے عدلیہ سے باہر چلا گیا اور وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اب ظاہر ہے ایسے ادارے کو جس کا اندرونی معاملہ بھی اس کی عمارت سے نہیں اس کے لوگوں سے بھی باہر چلا جائے تو اس کو آپ عدلیہ تو نہیں کہہ سکتے. عدلیہ تو انڈیپینڈنس کی وجہ سے, اپنی خود مختاری کی وجہ سے عدلیہ ہے. تو خیر, تو اب چونکہ حکومت کا لگایا ہوا بینچ اور حکومت کے منتخب کردہ جج ہوں گے اور ان کی ترقی اور ان کی نوکری دراصل حکومت کی خوشنودی کی مرہون منت ہوگی, تو اس کے بعد ایسے بینچ سے کوئی بھی فیصلہ کروا لیں آپ پابندی کا کروانا ہے پابندی کا کروا لیں, اچھا الیکشن کا کروانا ہے الیکشن کا کروا لیں, الیکشن کا نہیں کروانا نہ کروائیں. تو یہ تو معاملہ اب رہا نہیں, اب تو یہ کوسچن رہا ہی نہیں کہ قانون کیا کہتا ہے, دستور کیا کہتا ہے. یعنی جو کچھ ہوگا وہ کسی کی من مرضی کے مطابق اب جو کسی کی من مرضی ہوگی وہ کرے گا, اس میں کوئی پریشانی نہیں.